تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے اتارے آپ پر روشن نشان اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا بجز نافرمانوں کے. اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، کیا یوں نہیں کہ جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا تو پھر توڑ پھینکا اسے. انہی میں سے ایک گروہ نے بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت کو سرے سے ایمان ہی نہیں لائے. ان میں اہل یہود، ان میں وہ یہودی جو ظاہری طور پر ایمان لے آئے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. اللہ نے جو سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں ہم نے آیا ہے مقدسہ پڑھی پہلے رکوع کے بعد کہ وہ لوگ کہ جو وہ تو کہتے ہیں کہ ایمان ہم لے آتے اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر اللہ نے فرمایا وہ ایمان والے نہیں. ولما جاءہم، اور جب آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اور جب آیا ان کے پاس وہ عظمتوں والا رسول، وہ شانوں والا رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، تو بے شک پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے، یعنی حبیب علیہ السلام کی عظمتیں اور شانیں جو تورات میں موجود تھے. تورات کے احکامات میں انہوں نے واضح طور پر جو ہے نا وہ اتنی تبدیلیاں کی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کتاب اللہ کی وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اور اللہ کی کتاب کو اپنے پشتوں کے پیچھے جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں، یعنی ایسے پھینک دیا اپنے پشتوں کے پیچھے جیسے وہ کچھ جانتے نہیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن عظیم میں ایک مقام پر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب کا علم دیا وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہی کے باپ داداؤں کی ایک اور بیماری اس کے بعد ذرا غور کریں. جبرائیل امین پر سارا حق واضح ہو جانے کے بعد سارا اعتراض اس بات پر ڈال کر اٹھ کر چلے کہ جی اگر یہ وہی جبرائیل امین کے علاوہ کوئی اور فرشتہ لاتا تو ہم تو اس کو مان لیتے. جبرائیل علیہ السلام تو ہمارے دشمن ہیں، آپ کو آ کے ہمارے عیب بتاتے ہیں، ہمارے جتنے بھی اس سے پہلے قوموں پر عذاب آیا ہے وہ جبرائیل لے کر آئے ہیں، تو وہ اس لحاظ سے نعوذ باللہ دشمن سمجھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری واضح طور پر قرآن عظیم کی آیات اس موقع پر جب انہوں نے انحراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمائی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. انہی سے کہا جا رہا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل زمانے کے اہل یہود ہیں کہ تمہارے باپ دادا میں تو ایک اور بھی بیماری تھی، اور وہ کیا تھی، اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کے اہل حکومت میں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کو اب جا کے اتنی ان کے تاریخ کے صفحات میں اتنی زیادتی اس حوالے سے ہوئی. جو وہ جادو کرتے تھے، شیطانی اعمال کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کو ایک کتابی شکل میں وہ لے آئے، ایک دوسرے کی مدد سے سلیمان علیہ السلام تک وہ خبر پہنچی. تفاسیر نے واضح طور پر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ساری کتابوں سے لے کر ایک جگہ پر ان کو دفن کیا جس کے اوپر آپ کی کرسی پڑی ہوتی تھی، اور سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے وصال باکمال کے بعد شیطان نے انہیں اس جگہ کی نشاندہی کروائی کہ جس جگہ یہ کتابیں موجود تھی، اور ان کو دراصل کہا کہ یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سلیمان علیہ السلام نے ہوا پر بھی بادشاہت کی، یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سلیمان علیہ السلام نے جنوں پر بھی بادشاہت کی. یعنی اپنی طرف سے اتنی الٹ باتیں بیان کی کہ یہ بات حیران کن ہے کہ اہل یہود نعوذ باللہ من ذالک سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں بلکہ جادوگر کہا کرتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا وما
कफर सुलेमान। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफर नहीं किया, यही तो शान थी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो उनके बातिल अक़ाइद थे अंबिया तक के खिलाफ, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद उनके लिए इस वास्ते भी एक परेशानी का सबब बन गई कि जिन बातिल अक़ाइद को उन्होंने दीन समझा, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उनकी तस्हीह फरमाई, और जिन अंबिया की शान में वो गुस्ताखाना अकायद रखा करते थे, आकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके उन अकायद की दुरुस्तगी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आया है मुबारका नाज़िल हुई, उनमें एक अरसा से जो उनके बाप दादाओं की तरफ से जो बात चली आ रही थी सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमूना अन्नास अस्सिहर। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफर नहीं किया, बल्कि शैतानों ने ही कुफर किया, सिखाया करते थे। क्या? लोगों को जादू, लोगों को जादू सिखाया करते शैतान। और इतराज सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम। तो कुरान अजीम की शान ये है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत ये है कि कुरान अजीम तस्दीक करता था उन किताबों की और अंबिया अलैहिस्सलाम की अज़मत और शानों की। तो फरमाया वमा मुनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। नेज़ वो भी जो उतारा गया दो फरिश्तों पर शहर बाबल में, जिनके नाम हारूत और मारूत थे। वमा युअल्लिमान मिन अहदिन, और कुछ ना सिखाते थे वो दोनों किसी को, हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, जब तक ये ना कह लेते कि हम तो निरी आजमाइश है, उन पर अमल करके कुफ्र मत करना। ये बात आज याद रखिएगा कि खैर और शर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तो है, अल्लाह ने बंदे को इख्तियार इनायत फरमाया है। यहाँ भी मामला ये था, उस जमाने के लिहाज से अगर सिखाया गया ना जादू शैतानियत के खिलाफ, तो शर्त ये रखी गई कि ये एक आजमाइश है, इसके जरिए कुफ्र मत करना, किसी भी किस्म की ऐसी हरकत ना करना। देखें, ना कोई इंसान अपनी मर्जी से दुनिया में आया है, ना उसने अपनी मर्जी से दुनिया से जाना है। दरमियान की जो मुद्दत है आने और जाने में, ये हर शख्स को अल्लाह ने इख्तियार दिया अपनी मर्जी के मुताबिक इसे गुजारने। जो इसे अल्लाह और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की मर्जी के मुताबिक गुजार गया, वो समझे कामयाब। ये बड़ी आसान राह है। शरफुल मुस्तफा एक किताब है अरबी की, 8 जिल्दों में। मैं जो हवाला आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये 4थी जिल्द में मौजूद है। 4थी जिल्द की ये हदीस नंबर है 1866। शरफुल मुस्तफा किताब लिखी किस हस्ती ने है? ये अल्लामा खरकोती अलैहिर्रहमा ने लिखी है। अल्लामा खरकोती वो हस्ती है जो शेख अबुल कासिम अब्दुल करीम बिन हवाज़िन अल कुशैरी अलैहिर्रहमा के उस्ताद भाई हैं, और इस किताब पर नजर सानी है कुशैरी अलैहिर्रहमा की, दातारी हिजरी के उस्ताद हैं। उन्होंने एक वाकया लिखा है, वजलसा गुलैमुन अला तरीक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलैम तस्गीर का सीगा है, मोहब्बत के लिए बोला जाता है। छोटा नाबालिग बच्चा हो ना, तो गुलाम के वजन पर गुलैमुन का लफ्ज बोला जाता है तस्गीर के लिए। ये लफ्ज इस वास्ते रावी ने लिखा है कि आगे जाके हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से मोहब्बत के अंदाज में ये लफ्ज कहा, तो इसीलिए उन्होंने लिख दिया वजलसा गुलैमुन मिनल अंसारी अला तरीक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
فلما مر الى الصلاة مر معه، حبیب علیہ السلام حجرے سے نماز کے لیے نکلتے، یہ بچہ بھی حبیب علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل پڑتا. فلما وقف يصلي، حبیب علیہ السلام نماز کے لیے جب کھڑے ہونے لگتے، خدا نعلیہ الیسرا برجلہ الیمنی، آپ علیہ السلام جوتی مبارک جو اپنی اتارتے نا، فَأَخَذَهَا الصَّبِيُّ، وہ بچہ اس کو اٹھاتا دونوں جوتی مبارک، فَمَسَحَهَا بِإِزَارِهِ، اپنے کپڑوں سے اس کو صاف کرتا، وَنَفَخَهَا، اور ایسے پھونک مارتا، ایک چھوٹا بچہ جوتیاں پکڑ لیتا. فلما اراد ان ينصرف، نماز کے بعد حبیب علیہ السلام جانے کا ارادہ فرماتے، پہلے وہ ایک جوتی حبیب علیہ السلام کے ایک پاؤں کے سامنے رکھتا، پھر دوسری جوتی رکھتا. فاذا فعل ذلك ایاما، بڑے دن وہ یہ عمل کرتا رہا. ایک دن حبیب علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یا غلیم من انت، اے بچے تو کون ہے؟ تو انہوں نے کیا عرض کی؟ بولے فداک ابی و امی، انا من الانصار، میں انصاری ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. تو حبیب علیہ السلام نے کہا ما امرک بہذا، تجھے یہ کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اس نے کہا کہ لا ما امرنی غیر انی احببت ان اتبع سرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولے مجھے کسی نے حکم نہیں دیا، میں محبت میں صرف اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو جائے یہ پیروی کرتا ہوں. فرفع رسول اللہ یدہ، مدن کے الفاظ ہیں، حبیب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا. ما انہ زعم اراد ان یتبع سروری، فرمایا اس کا گمان یہ ہے، یہ پیروی اس واسطے کرتا ہے کہ میں خوش ہو جاؤں. فَسِرَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَقُولُهَا ثَلَاثًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوش ہوں، اللہ دنیا اور آخرت میں اسے خوشی عطا فرمایا. اور آپ نے 3 مرتبہ اس کے لیے یہ دعا فرمایا. مقصود صرف یہ ہے اللہ اور اس کے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اتنی آسانی سے حاصل ہے. تو بات یہ ہے کہ آزمائش کے لیے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، آزمائش کے لیے سارے معاملات ہوتے ہیں، جسمانی معاملات، پریشانیاں، جس کو آپ مہنگائی، ہر چیز یہ آزمائش کے لیے. اسی طرح ہاروت و ماروت نے بھی ان کو کہا کہ بھئی یہ ہمارا صرف اتنا ہی ہے کام کہ یہ میری آزمائش ہے، اس سے کفر مت کرنا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے ان دونوں سے وہ منتر جس سے جدائی ڈالتے تھے خاوند اور اس کی بیوی میں. ہاں یہاں ایک بات ایک لحاظ سے ہے کہ جادو کی کوئی نہ کوئی اصل تو ہے. اگر اصل نہ ہوتی تو فقہاء اس پر کفر کا فتویٰ کبھی نہ لگا، سوائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. موقف ان کا بھی نرم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جادوگر کو پکڑ کے قتل کیا جائے. امام شافعی علیہ السلام تو جادو کو کفر کہتے ہیں. ہاں اس کا اثر تو ہے، اگر اثر نہ ہوتا تو اس پر کفر کا حکم کبھی نہ لگتا. اسلام جس شے کی اثر نہ ہو اسلام اس پہ کبھی حکم نہیں لگاتا. کفر کا حکم کوئی معمولی حکم تھوڑی ہے کہ جو ہر بات پہ لگ جائے گا. یہاں صرف نوٹ کرنے والی جو ضروری بات ہے نا یہ ہے کہ انسان کا توکل اتنا مضبوط ہونا چاہیے جتنا قرآن نے بیان فرمایا. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ نے قرآن میں فرمایا اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو منتر سے کسی کو بغیر اللہ کے ارادے. اتنا ایمان پختہ ہونا چاہیے. یعنی ہر بندہ اس بات پر پریشان ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ لوگ
جب بھی کسی کے پاس اپنی پریشانی لے کے جاتے ہیں نا، اب تو پہلے معاملات اور تھے، اب تو ولایت کا معیار ہی کچھ اور ہو گیا. یقین جانیں اتنے ہم لوگ جو ہے نا اس معاملے میں فیل ہو گئے کہ اگر کسی بندے نے آپ سے آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام پوچھا اور اس نے آپ کو آپ کی کیفیت بیان کر دی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. ہمارے علاقے میں ایک ریاض نامی شخص ہے اور وہ کارپوریشن میں ملازم ہے اور عیسائی ہے. اس کو آپ اپنا اور اپنی والدہ کا نام بتائیں، وہ آپ کو پچھلے 10 سال کی بھی ایسی کیفیت بیان کر دے گا کہ جس کی آپ نے کسی کو بھی ذکر نہیں کیا ہوگا، تو ہم اس کو ولی تو نہیں مان سکتے. یہ علم ہے، یہ فن ہے. آج جو استخارِ سنت سے ثابت ہے ان کی کیفیت اور ہے. یہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک مشورہ ہے نا، لوگوں نے اس پر مکمل وہ کر دیا. اکثر آپ لوگ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو بتایا جائے اور پھر وہ اگلا بندہ کسی ہمارے رشتہ دار پر انگلی رکھے، کسی دوست پر انگلی رکھے، تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اس نے میرا کاروبار ٹھپ کر دیا، اس نے میری صحت کا یہ حل کر دیا. ایک بھی شخص اس بات پر غور نہیں کرتا کہ میرا اپنا عمل کیا ہے، نمازیں میری ٹھیک جا رہی ہیں، ماں باپ سے میرے ادب کا معاملہ ٹھیک ہے، رزق میرا طیب ہے. نہیں، کوئی بندہ اس بات پر غور نہیں کرتا کہ یار یہ جو مجھے اس وقت معاملات پیش آ رہے ہیں میرے اپنے ہاتھ کی کمائی بھی تو ہو سکتی ہے. کم از کم انسان کا ایمان اور توکل اتنا تو ہونا چاہیے، اس کا تدبر اور سوچ فکر اتنی تو ہونی چاہیے کہ یار اگر میں اپنے بارے میں کچھ پوچھ رہا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے بارے میں خود تو جان لوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو میرے کو کمی بیشی تو نہیں. اس بات کو ذہن نشین رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے علاوہ کسی کو کوئی دوسرا بندہ ضرر نہیں پہنچا سکتا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو ضرر رساں ہے ان کے لیے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہیں نفع پہنچا سکتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اللہ نے ساری کیفیات بیان فرمائی اور فرمایا وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت الہی میں سے کوئی حصہ نہیں. لو جی یہاں ایک اور بات بھی بڑی واضح طور پر سامنے آ گئی کہ اگر کسی شخص نے کسی پر شرارت یا کچھ کروایا تو یہ بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. حالانکہ اس کو ضرورت اتنی دیر تک نہیں ہونا جب تک کہ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہ آئے. اور ایسا علم کروانے والا اپنے ایمان کا نقصان کرے گا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری وہ چیز بیچا ہے انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کو. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور کاش وہ کچھ جانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ کچھ جانتے. ہماری گفتگو تکمیل پذیر ہو گئی. 37 منٹ ہو گئے، ہماری 40 سے 42 منٹ کی گفتگو ہے. اس ایک رکوع میں ہم نے یہودیوں کی کیفیات اور ایک حقیقت اور ایک سچائی جادو کے حوالے سے اس بات کو سمجھ جائیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا اذن نہ ہو تو کسی پر کوئی چیز کوئی اثر نہیں ہے. دوسری بات، آپ نے بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، اپنے گھروں کا ایسا ماحول بنائیں، اپنے گھر کے بیویوں کی ایسی تربیت کرے، کیونکہ ناقص العقل ہے، ضعیف ہے، کسی نہ کسی معاملے میں پڑ جاتی ہے. ان کے تعلق کو قرآن عظیم سے جوڑیے، یہ آیا آئے مقدسہ ترجمے کے ساتھ ان کو سنائیے، ان کو سمجھائیے
کہ سورہ بقرہ کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء صنم، ہر شے کی ایک گھاٹی ہے، وسلام القرآن البقرہ، اور فرمایا قرآن عظیم کی گھاٹی سورہ بقرہ ہے، ولا تسقطیہ البطلۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو یا جادوگر اس جگہ داخل نہیں ہو سکتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی۔ تو یہ بات ذہن نشین ہے، اور بتائیں کہ ایسا علم کروانے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے قرآن کے مقابلے، اور وہ ایسا کام کر رہا ہے جس میں اس کے لیے تو کوئی نفع نہیں۔ قرآن نے کہا ضرر تو ہے اس کے ایمان کو بھی، اس کے عمل کو بھی، لیکن اس سے نفع کوئی حاصل نہیں ہو سکتا۔ نفع حاصل ہوگا ایمان والے کو، نفع حاصل ہوگا پرہیزگار کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاشرتی بیماریوں سے ہم کو بچائے۔ آج ہے تو 8 ستمبر، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ 7 ستمبر 1974 اور یہ واحد پاکستان کی تاریخ میں، پوری دنیا کی تاریخ میں شاید عقیدہ ختم نبوت واحد ایسا مسئلہ ہو کہ مفتیان نظام تو اس پر 1974 سے فتوے دیتے آ رہے تھے۔ پارلیمنٹ میں سرکاری طور پر پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی مذہبی مسئلے پر فیصلہ دیا گیا ہے تو وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ 7 اپریل 1974 کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اس بنیاد پر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعد، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نہیں۔ ان لی اسماء انا محمد، اللہ نے میرے لیے نام عنایت فرمائے، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانا احمد، میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماحی ہوں، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، حاشر وہ کہ جس کے قدم مبارک کے نشان کے پیچھے معاشر کے میدان میں لوگ کھڑے جمع ہو جائیں گے، وَأَنَا الْعَاقِبُ الْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں عاقب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقب ہوتا ہی وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت پہ قربان جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لما اسری بی الی السماء وقربنی ربی عز وجل حتی کان بینی وبینہ کقاب قوسین او ادنی، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شب معراج جب میں اللہ کے حضور پیش ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے قریب فرمایا، 2 کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی لبیک یا ربی، اے میرے رب میں حاضر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا حبیبی حل غمک ان جعلتک آخر النبیین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی دکھ تو نہیں، میں نے آپ کو سب سے آخر میں مبعوث فرمایا۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا یا ربی لا، اے میرے رب مجھے کوئی دکھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا حبیبی حل غم امتک ان جعلتک آخر الامم، آپ کی امت کو کوئی دکھ تو نہیں، میں نے انہیں سب سے آخر میں بھیجا۔ حبیب علیہ السلام نے عرض کی یا رب لا، میرے رب کوئی دکھ نہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ ابلغ امتی منک السلام، آپ اپنی امت کو یہ پیغام پہنچائیے کہ اللہ تم پر سلامتی پیش فرماتا ہے، اور وَأَخْبِرْهُ انہیں خبر دیجئے کہ ان جعلتهم آخر الامم لأفضح الامم عندهم ولا افضحهم عند الامم، آپ کی امت کو آخری امت بنایا صرف اس واسطے کہ ساری امتوں کے عیب، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہودیوں کے عیب قرآن سے بیان کیے،
تو یہ رب کی کرم نوازی ہے، یہ وصف ہے حبیب علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا، یہ شان ہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت کو پیغام دیجئے کہ میں رب نے آپ کو آخری امت صرف اس واسطے بنایا کہ ساری امتوں کے عیب آپ کے سامنے کھل جائیں گے، لیکن آپ کے امت کے عیب میں کسی اور امت کے سامنے کھلنے نہیں دوں گا۔ وہ حبیب علیہ السلام نے خاتم النبیین اپنے بچوں کو اس میں کوئی تعبیر کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی بھی حوالے سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی جھوٹا دعویٰ کرنے والے سے اگر دلیل بھی کوئی مسلمان مانگ لے وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں دلیل اور تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اور شان اتنی بڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون والسابقون علیہا یوم القیامہ، فرمایا لوگوں ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں سنی جو واضح و نصیحت ہوئی اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگلا درس قرآن انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی 23 ستمبر بروز اتوار فجر کی نماز کے بعد ہوگا۔ اللہ ہمیں اس میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما دعوانا لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو، لوگوں یہاں سدا نہیں رہنا اور نہ ہی دوبارہ لوٹ کر آنا ہے۔ لوگوں اپنے اللہ سے ڈرو، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کرو اور جن سے منع کیا گیا ہے باز رہو۔ لوگوں یہ دنیا اور اس کی ہر شے ناپائیدار، فانی اور چند روز کی مہمان ہے۔ لوگوں ہم لوگ اس دنیا میں آخرت کمانے آئے ہیں، جو یہاں بھوگے وہی وہاں کاٹو گے۔ لوگوں اللہ نے نماز کی بڑی ہی تاکید فرمائی ہے، اذان سنتے ہی اپنے گھروں سے نکل پڑا کرو، دنیا کا کوئی شغل آپ کو نماز سے نہ روکے۔ لوگوں دنیا کا مال دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے، کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جانی۔ لوگوں نماز قائم کرو، نیکی کرو اور نیکی کا حکم دو، برائی سے رکو اور رکنے کا حکم دو۔ اللہ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے گھروں سے نکلو، ضرور نکلو، اگرچہ بہت ہی قلیل مدت کے لیے نکلو۔ لوگوں پردہ اسلام کا مستند حکم ہے، اپنے گھروں میں پردے کا حکم دو۔ لوگوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو اپنا رہنما بنایا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور وہ وقت آج پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ یا ایو یا قیو۔ ذکر کی سمجھی توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت ہی پیاری دعا کیا کرتے ہیں۔ میرے مولا تیرا ذکر میرے دل کے چراغ کا تیل ہے، یہ چراغ سدا روشن رہے، آمین یا ایو یا قیوم۔ تیرا ذکر میری زندگی کا انمول سرمایہ ہے، تیرے لطف و کرم سے تیرے اس بندے کو تیرا ذکر نصیب ہو، ذکر کا مقبول نصاب عنایت ہو، ذکر کا بلند ترین معیار عطا ہو، ذکر کے تمام دروازے وہاں ہوں، کوئی بھی دروازہ بند نہ ہو، اور یہ کرم سرمدی ہو۔ تیرے احسان و کرم سے تیرے اس بندے کا کوئی بھی دم تیری یاد سے خالی نہ گزرے، شب و روز تیرا ہی ذکر جاری و ساری رہے۔ تیرا ذکر اے میرے بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین ہر ذکر کو بلا دے، اور تیرے ذکر کی محبیت ماسوا سے مستغنی و بے نیاز کر دے، کلیتاً بے نیاز یا حیو یا قیوم آمین۔ شہدائے بدر و حنین کے لیے اور شہدائے کشمیر و کوچ کے لیے
جماله وجهه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا سلام يا رحيم يا قيوم يا رب الشكرين يا رب الشكرين يا رب الشكرين يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا إمام السماوات والأرض يا الله يا رحمن تیرا فضل تیرا کرم تیری عنایت تیری تقدیر سے تیرے بندے اصلاح نفس کے لیے اصلاح معاف کرتے ہیں اور اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ امت مرحومہ کی مغفرت کی اپنے پیر مرشد اپنے دل پر اپنے جانی حضرت بابا جی ابو انیس محمد برکت علیہ کی جانب پر سیرہ دین کے مشن کے تکمیل کے مطابق اس پاک مقدس محفل دوروں نزدیک سے اپنی دنیا چھوڑ کے حاضر ہوئے مولا سب کا آنا جانا قبول و منظور فرما اس قادر و ثواب ہمارے عمل کے مطابق بھی اپنی شان کریمی کے مطابق اپنی شان کمابی کے مطابق اور انہوں نے مطلب عطا فرمایا اہل مجلس کی طرف سے اس علاقے کے بزرگان دین کی طرف سے از مقام النجاح صحافہ مقبولہ مستقبل کے انکار و لسان کی طرف سے تاجدار دارالرسان کے توسط سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ احتشام میں حضرت نظرانہ جانا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین قرینین قریبین قائدین وصابی وصابیات تابع تبتابعی دروازے مقرات پیارے آقا کی پیاری پیری کی آئے اور رائے شبائے پدروں بنائے خندم تبوں کا مخصوصاً شدائے پدروں بلائے کی بات آوے عوضے حسیت اگر یہ خطا کار ہیں کمزور ہیں لاچار ہیں گنہگار ہیں تیرے بندے ہیں تیرے محبوب کے بچے ہیں تیری چنی ہوئی امت ہے مولا پھر ہماری التجاؤں کو آقا کریم کی ساری امت مرحومہ کی مغفرت کے لیے مقبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص میرے امیر جماعت پروفیسر محمد امان صاحب کا بھتیجا بھائی محمد اکمل جو اس دارے پانی سے ایمان کی حالت میں چل گیا یا الہ العالمین خصوصاً ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے ہماری دعاؤں کو قبول آمین اہل مجلس کے دامن کو آپ عادت بھائی بہن بھائی عزیزوں کربا چھوٹے بڑے جو بھی اس دارے پانی سے ایمان کی حالت میں چلے گئے یا الہ تمام کی کامت مغفرت فرما اور بخشی ہوئی لوگوں کا صدقہ ہم سب کی بھی بخشے آمین مرنے سے پہلے اپنی قبر کی تیاری کی توفیق عطا آمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو آنے والی نسلوں دین اسلام کے مجاہد بننے کی عمل کرنے کی سمجھ کے استقامت کی توفیق آمین یا الہ العالمین اس مرکز کو بنانے والوں کو سجانے والوں کو شاد و آباد فرما آمین مولا کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما آمین یا الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد نبینہ صحت والی تندرستی والی عطا فرما جن کو بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی عطا مولا تیرا فضل مکمل تو کریم ہے بے مثال پردیسیوں کی خیر فرما آمین بے گناہ قید کی تمہاری آمین مقبولوں کو مارے قرض سے رہائی آمین یا الہ العالمین جو والدین بچے اور بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے بہترین اسباب پیدا کرنا بے شک تو ہی مسبب الاسباب مولا ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرما جو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تیری محبت کی کرتی اور ان بندوں کی محبت عطا فرما جن سے تو محبت فرماتا ہے یا الہ العالمین ہمیں استقامت سے اپنے ذکر نماز کی توفیق عطا فرما اس حرمت والے مقدس مہینے کے صدقے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی پکی سچی درجی ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی محبت برکات و اتفاق مولا جو دعائیں مانگی جو ہمارے دلوں میں ہے تو سبیر اور علم و خبیر ہے تمام کو ہمارے حق میں بہتر ہے بابا جی کے خیال سے ہم اور ہماری اولادوں کو بابا کے مشن پہ چلتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے پیر و مرشد کے مشن کو وہاں تک جہاں کوئی نہیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما
अजीज शाह आलम बाबा जी बरकत अली फकरो तरको समस्त में होता है करे समझा या इलाही शाह बरकत की विलायत के दरमियान जिक्रो फिक्रो खिदमतो तकलीफ हो मुझको सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिक आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके जान में माल में बरकत हाँ जी